السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی حکومت کے مابین جو مذاکراتی عمل چل رہا تھا، اس مذاکراتی عمل میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کون کون سی شرائط رکھی گئیں اور اس کے جواب میں اتحادی حکومت کی طرف سے کون سی شرائط رکھی گئیں، اور پھر اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا تحریری جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا ہے۔ یہ تحریری جواب مذاکراتی ٹیم جو پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم تھی، ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ جواب نہیں مانگا گیا تھا کہ آپ مذاکراتی عمل میں اگر کوئی ڈیڈ لاک ہو یا کوئی پیش رفت ہو تو آپ نے ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرنا ہے۔ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو جو پنجاب میں الیکشنز کے انعقاد کا فیصلہ دیا ہے، اس کا ابھی تک تفصیلی فیصلہ ڈیٹیل ریزننگ جاری نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی 14 مئی کے اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر دی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس مذاکرات کے عمل میں اس جو پروسیس تھا ڈائلاگ کا، اس کے دوران کیا شرائط رکھی، اور پھر اس کے جواب میں جو اتحادی حکومت ہے انہوں نے کیا کہا، یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 4 صفحات پر مشتمل یہ تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے۔ بغیر مانگے ہی یہ جواب جمع کروا دیا ہے اس پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم نے، اور اس میں یہ جواب میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی تجویز پر یہ مذاکراتی عمل جو ہے یہ شروع ہوا ہے۔ اور پھر اس جواب میں کہتے ہیں جی کہ اتحادی حکومت نے کہا کہ ملک بھر میں ایک ہی دن الیکشنز ہونے چاہیے، اور وہ تاریخ ہے اکتوبر کی۔ یعنی اتحادی حکومت نے پی ٹی آئی کو مذاکراتی ٹیم کو یہ کہا کہ الیکشنز اکتوبر میں ہوں گے، عام انتخابات پورے ملک میں۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے کیا شرائط رکھی، وہ ذرا انوکھی شرائط آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے یہ کہا جی کہ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان کی جو صوبائی اسمبلیز ہیں ان کو 14 مئی سے پہلے ڈیزالو کر دیا جائے، تحلیل کر دیا جائے۔ یعنی جو کارنامہ انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیا، وقت سے پہلے اسمبلیاں ڈیزالو کی اور عوام کو ان کے نمائندوں سے محروم کر دیا گیا۔ اب پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ یہی کچھ اتحادی حکومت وفاقی جو قومی اسمبلی ہے اس میں بھی کرے، سندھ میں بھی یہی کام کیا جائے اور بلوچستان میں بھی یہی کام کیا جائے، اور پھر قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان سمیت پورے ملک میں عام انتخابات 60 دنوں کے اندر یعنی جولائی کے دوسرے ہفتے میں کروائی جائیں۔ اور پھر جب یہ سوال اٹھے گا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کی جو حد ہے، جو آئینی حد ہے، اس کو کیسے عبور کیا جائے، تو اس کا حل پی ٹی آئی نے جو اپنی شرط لگائی ہے، ذرا وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ سنیں۔ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے جی کہ 90 دن کے بعد انتخابات کرانے کا جو معاملہ ہے اس کو آئینی شیلٹر دیا جا سکتا ہے، کانسٹیٹیوشنل شیلٹر دیا جا سکتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ آئینی تحفظ دینے کے لیے کہ 90 دن کے بعد بھی انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں دوبارہ جانے کو تیار ہے جی۔ اور کیوں تیار ہے؟ کیونکہ ایک آئینی ترمیم کی جائے اور ہم اس آئینی ترمیم کا حصہ بن جائیں گے، اور پھر ہم آئینی ترمیم ون ٹائم کے لیے کر لیں گے کہ الیکشنز جو ہے یہ ون ٹائم کے لیے ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اور اس میں پی ٹی آئی دوبارہ قومی اسمبلی میں چلی گئی ہے، اور پھر جناب یہ 90 دن سے زیادہ آگے بھی الیکشن جا سکتا ہے، اور جولائی کے دوسرے ہفتے میں ہم پورے ملک میں الیکشنز کروا لیتے ہیں۔ اور پھر ظاہری بات ہے جب قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی جائے گی تو وہ یہ بھی کہیں گے جی کہ ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی دیا جائے، راجہ ریاض کو ہٹا کے لیڈر آف دی اپوزیشن پی ٹی آئی کو دیا جائے۔ اچھا، یہ ایک پیرل شرط چھپی ہوئی ہے، یہ کلیئر انہیں لکھا نہیں ہے اس میں۔ اچھا، آگے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پھر اس کے بعد اتفاق رائے سے جو ہے تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا، اور تمام سیاسی جماعتوں نے یہ ڈائلاگ کے دوران اس بات کو تسلیم کیا کہ انتخابات کے نتائج سب قبول کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری شرط ہے پی ٹی آئی کی وہ یہ تھی کہ جو یہ مذاکراتی عمل کا معاہدہ ہے نا، یہ تحریری صورت میں سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا، سپریم کورٹ میں جمع کروایا جائے گا تاکہ اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہو سکے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس سیاسی ڈائلاگ کے پروسیس میں چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ کود پڑے اور ایک ضامن بن جائے سپریم کورٹ،
یعنی پی ٹی آئی ضمانت چاہ رہی ہے کہ عدلیہ اس ڈائیلاگ پروسیس میں ایک ضامن کے طور کے اوپر اپنا کردار ادا کرے. اور پھر اس کے جواب میں پی ڈی ایم نے کیا کہا، یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے، اس میں کہتے ہیں جی کہ پی ڈی ایم نے یہ کہا جی کہ قومی اسمبلی، بلوچستان اور سندھ اسمبلی جو ہے یہ ہم 30 جولائی کو ہم ڈیزالو کر دیں گے، اور پھر 90 دنوں میں ایک ہی دن پورے ملک میں الیکشنز ہوں گے. کے پی کے، پنجاب سمیت پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہوں گے. یعنی الیکشنز جو ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہو جائیں گے پورے ملک میں. اور پھر پی ٹی ایم کے حوالے سے یہ بھی کہا پی ٹی آئی نے اپنے اس تحریری جواب میں کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس معاملے میں اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا. اچھا، اب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر اتفاق رائے کیوں پیدا نہیں ہوا؟ ظاہری بات ہے، پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں جانا چاہ رہی ہے. جو پہلے وہ کہہ رہے تھے جی ہم اس جعلی اسمبلی کو نہیں مانتے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور یہ چور اسمبلی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن اب منتیں کی جا رہی ہیں جی کہ بس ہمیں اسمبلی میں واپس آنے دیں. اور یہی کہا، اور پھر اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوا کہ بھئی آپ اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں. تو اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے جو اتحادی حکومت ہے اس نے کلیئر کٹ یہ کہا ہے کہ بھئی جو اسمبلی میں آنے جانے والی کہانی ہے آپ اس کو تو بھول جائیں. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے اس تحریری جو مذاکراتی ٹیم کا جو تحریری جواب ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 14 مئی کو ہی پنجاب میں انتخابات کا فیصلہ سپریم کورٹ برقرار رکھے، اور پھر اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جائے. یعنی 4 اپریل کو جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ پنجاب میں الیکشنز 14 مئی کو ہوں گے، اس فیصلے کو سپریم کورٹ اس کو برقرار رکھے، اس پہ امپلیمنٹ بھی کروائے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ وہاں پہ الیکشنز کب ہوں گے، پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم نے اس حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں لکھا. اور دوسری جانب جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ اس حوالے سے تو الیکشن کمیشن بھی اس وقت ریویو میں آ چکا ہے، اور ریویو میں بڑا زبردست گراؤنڈ لیا ہے الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن کا ریویو میں یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو 1 مارچ کو فیصلہ دیا تھا اس میں تو یہ کہا تھا کہ جہاں پہ گورنر اسمبلی تحلیل والی اسمبلی کے اوپر دستخط نہیں کرے گا وہاں پہ یہ تاریخ دینے کا اختیار جو ہے وہ صدر مملکت کا ہے، اور صدر مملکت ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن تاریخ دیں گے. تو یہاں پہ جو 4 اپریل کا فیصلہ ہے اس میں تو سپریم کورٹ نے خود ہی تاریخ دے دی، خود ہی الیکشن پروگرام بھی جاری کر دیا، الیکشن شیڈیول بھی دے دیا. تو یہ سپریم کورٹ نے اپنے اس پہلے والے 1 مارچ والے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے. یہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے ریویو میں اپنا موقف پیش کیا ہے. تو ایک مرتبہ پھر معاملہ گھوم پھر کے اسی جوڈیشری میں واپس آ گیا ہے سپریم کورٹ میں، جہاں سے یہ معاملہ پہلے شروع ہوا تھا. گو کہ اس کا آغاز تو 63A سے ہی ہو گیا تھا، لیکن وہ چلتے چلتے پھر وہ سلسلہ اب یہاں پہ پہنچ چکا ہے. تو اب شاید جوڈیشری جان چھڑانا چاہ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بار بار جا رہی ہے کہ نہیں آپ کردار ادا کر رہے ہیں. آپ اب دیکھیں معاہدے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ معاہدہ سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا، یعنی انڈائریکٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ضامن بنے اس کی. تو بہرحال لگتا ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ میں دوبارہ کوئی پروسیڈنگ شروع ہونے جا رہی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.